يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وأؤمنوا بما أنزلت مصدقا لما معنا ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آج ہمارے درس قرآن ہفتہ روزہ درس قرآن مجید کے سلسلہ ثانیہ کا بقرہ کا سبق نمبر 9. آج کے ہمارے درس کا جو موضوع ہے یہودیوں کی 10 خرابیوں کا تذکرہ فرما کر امت محمدیہ کو ان سے پرہیز کی تلقین فرمائی جا رہی ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اے بنی اسرائیل میرے وہ احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے ہیں اور تم میرے عہد و قرار کو پورا کرو اور تم صرف مجھ سے ڈرتے رہو. یہ تم میرے عہد و قرار کو پورا کرو. اوف بعہدکم میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد و قرار کو پورا کروں گا اور تم صرف مجھ سے ڈرتے رہو. تشریح الفاظ یہاں جو یا بنی اسرائیل ہے، اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کو کہتے ہیں. یہ حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے. فرشتے آپ کو اسی لقب سے پکارتے تھے. بنی اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے چلنے والے 12 خاندان ہیں. اس جگہ یہود کو بنی یعقوب کے بجائے بنی اسرائیل اس لیے کہا گیا کہ انہیں تنبیہ ہو وہ ایک عبادت گزار انسان کی اولاد ہے اور ان کو اپنے دادا حضرت یعقوب کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. فائدہ: اسلام سے پہلے دنیا میں قومی حیثیت سے، یہ قومی اس لیے کہا کہ افراد تو بڑے بڑے نیک تھے، دیگر اقوام میں بھی افراد نیک تھے، لیکن قومی حیثیت سے توحید کے علم بردار اور عقیدہ آخرت رکھنے والے یہی بنی اسرائیل تھے. آسمانی وحی اور انبیاء کرام علیہم السلام کے علوم و معارف بھی انہی کے پاس تھے. چنانچہ 4 مشہور آسمانی کتابوں میں سے 3 کتابیں انہی پر نازل ہوئیں: تورات، زبور، انجیل. یہ استاد، مرشد اور پیر گھرانہ کہلاتے تھے. انبیاء کی اولاد ہے، گویا یہ صاحب زادگان تھے. لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت عظمت بھی تھی اور ان کا رعب بھی تھا. چنانچہ صدیوں تک دنیا پر
ان کو عروج و اقتدار رہا، ان میں 4000 سے زائد انبیاء کرام مبعوث ہوئے، بڑے طاقتور بادشاہ، صوفیاء، اتقیاء اور بے شمار علماء گزرے۔ درس و تدریس کی طرح تجارت میں بھی یہ ماہر استاد سمجھے جاتے تھے۔ گویا کوئی تو ان سے دین پڑھ کر انہیں استاد کہتا تھا، کوئی ان سے تجارت سیکھ کر انہیں استاد مانتا تھا۔ ان کا جو اصل وطن ہے وہ ملک شام، مگر نظریہ حیات کو کاروبار زندگی بنا لینے اور تعلیمات انبیاء سے انحراف، تورات کی تحریف اور دین فروشی کی وجہ سے یہ ایسے مردود ہوئے کہ نزول قرآن سے کافی عرصہ پہلے ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ جب انہوں نے نظریہ حیات کو کاروبار حیات بنا لیا، بجائے اس کے کہ تعلیم کو، آسمانی علوم کو زندگی کا دستور سمجھتے ہوئے عام کرتے، انہوں نے کاروبار حیات بنا لیا، یہیں سے کھانا ہے، یہیں سے گزارا کرنا ہے۔ تو یہ اپنے آبائی وطن شام سے نکل کر عراق، مصر اور مدینہ کے مضافات میں آباد ہو گئے تھے، اور انہوں نے دینی علوم چھوڑ کر علم نجوم، جادو، کہانت وغیرہ اختیار کر لیا تھا۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے والا لبید بن عاصم بھی راجح قول کے مطابق یہودی تھا، البتہ قومی حیثیت سے مالدار اور ماہر تاجر تھے، اور ان کے مقابل عرب کی اکثریت جاہل، غریب، پسماندہ تھی۔ اس لیے وہ بنی اسرائیل کے علم و فضل، بزرگی، سرداری کے بھی قائل تھے، اور حجاز کی اکثر آبادی یہودیوں کی مقروض ہونے کی وجہ سے ان سے مرعوب بھی رہتے تھے۔ گویا اکثر عرب یہودیوں کو اپنا استاد اور محسن مانتا، اس لیے قرآن پاک نے کئی جگہوں پر بنی اسرائیل سے تفصیلی خطاب کیا۔ یہاں بقرہ میں آیت نمبر 40 سے 142 تک بنی اسرائیل کو جھنجھوڑا گیا۔ اندازہ کریں 102 آیات بنی اسرائیل کے متعلق ہے کہ اگر نبی، اچھا ہم نے اپنے اساتذہ سے پوچھا تھا، حضرت اتنی بنی اسرائیل کو خطاب، اتنی ان کی درد، ان کی گویا کہ درگت بنائی گئی، تو استاد جی نے یہی جملہ فرمایا تھا، اگر دال خراب ہو نا، دال، تو اس کی اصلاح آسان ہوتی ہے، اور اگر گوشت خراب ہو تو اس کی اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ پھر فرمایا اگر دال کھٹی ہو جائے تو ناک لگا کر سونگھنا پڑتا ہے، اور اگر گوشت خراب ہو جائے تو خود ہی خود محلے کو بتاتا ہے۔ تو اس لیے اصلاح بھی جس قدر خرابی اسی قدر اصلاح۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج کی صرف انہی آیات میں ان کی 10 خرابیوں کا ذکر ہے۔ ان کی ناشکری، عہد شکنی، کتمان حق، دین فروشی، مادیت، جادو، قتل انبیاء، حرام خوری وغیرہ کا تذکرہ کیا گیا۔ فائدہ: بنی اسرائیل کوئی خاص فرقہ، مذہب یا عقیدہ رکھنے والے لوگ نہیں، بلکہ ایک مخصوص قوم اور نسل ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے چلی۔ چنانچہ قرآن پاک میں وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا فرمایا گیا، لہٰذا یہ لازم نہیں ہر یہودی بنی اسرائیل ہو۔ ہندوستان سے بہت سے بچے جو اناتھ تھے، جو گم شدہ تھے، اور کئی بچوں کو باقاعدہ مسلمانوں کی اولاد کو اغوا کیا گیا۔ آپ حیران ہوں گے، اسرائیل نے کچھ معاہدات کیے کہ ہمیں کچھ بچے چاہیے، ہم ان کو یہودی بناتے ہیں، اور اس نے کہا کوشش کرو وہ ہندوؤں کے بچے نہ ہوں، مسلمانوں کے بچے ہوں۔ آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو مسلمان کے بچے کے جینز میں وحی آسمانی کا تصور ہے، انہیں تورات پر لانا آسان ہے، اور دوسری چیز اگر یہ کل مسلمان ہوا تو اسے سنبھالنا بھی مسئلہ ہے۔ اگر ہم اس بچے کو یہودی بنا دیں گے تو ہم 2 فائدے حاصل کریں گے۔ اللہ اکبر۔ تو اب وہ بچے ہیں ہندوستانی اور ہوں گے یہودی، یہودی ہیں، اسرائیلی نہیں ہیں۔
یا ہر اسرائیلی یہودی ہو، یہ بھی لازم نہیں، کیونکہ اسرائیلی تو عیسائی بھی ہیں اور اسرائیلی مسلمان بھی ہیں۔ اب بھی کئی اسرائیلی مسلمان ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن سلام مسلمان تھے، میمون اکران مسلمان تھے، کعب آباد تھے، اسرائیلی خاندان اسرائیلی تھے وہ مسلمان، لیکن کیونکہ تورات زبور انجیل بنی اسرائیل میں نازل ہوئی، اس لیے یہود و نصارہ کی اکثریت بنی اسرائیل ہے۔ اب نہیں ہے، اب یہ جو یورپ سارا ہے یہ اسرائیلی نہیں ہے۔ اچھا آپ کہیں گے پھر کیا ہے، اسماعیلی ہے؟ نہیں، اسرائیلی یا اسماعیلی کا تعلق تو حضرت ابراہیم کے بیٹوں سے ہے۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ بھی تو انسانیت تھی، ان کی جو اولاد ہے وہ نہ اسماعیلی ہے اور نہ اسرائیلی ہے۔ اگرچہ بعد میں کئی دیگر اقوام نے یہودی اور عیسائی مذہب قبول کیا، اسی طرح کئی بنی اسرائیل نے اسلام بھی قبول کیا۔ الغرض آج جو بنی اسرائیل کو یہودی مذہب سے جوڑا جاتا ہے یہ غلطی ہے، نسل اور مذہب دو الگ الگ ہے۔ اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی اذکروا، یاد رکھیں اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک مستقل نعمت خواب غفلت سے جگانا اور بھولے کو حقیقت دکھانا ہے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلا کر احسان فراموشی سے اللہ روک رہے ہیں۔ میری نعمتیں یاد کرو، میرے احسان کی ناقدری نہ کرو۔ انعمت علیکم، کون سے انعام ہوئے؟ ویسے تو اللہ کی نعمتیں اتنی، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، گن بھی نہ سکو۔ ان پر کیا احسان تھے؟ بنی اسرائیل پر بنیادی دو نعمتیں تھیں، ایک نبوت اور ایک بادشاہت۔ 4000 سے زائد پیغمبر تشریف لائے، 4000 سے زائد، بادشاہ بھی ان میں بے شمار گزرے۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں ہے اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جی اللہ نے تمہارے اندر انبیاء مبعوث کیے۔ اچھا یہاں پر اگر ایک لفظ دیکھا جائے جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاء، آگے ہے جَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اس لیے کہ بادشاہ تو کوئی بن سکتا ہے، نبی ہر کوئی نہیں بن سکتا۔ نبوت کے لیے انتخاب تو پہلے سے ہو گیا، اس زمین و آسمان کے بننے سے بھی پہلے ہر نبی کا نام منتخب ہو چکا۔ اوفو بعہدی، مراد احکام الہی کی اتباع، اطاعت انبیاء۔ چنانچہ سورۃ مائدہ میں ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، وہ وقت یاد کرو نہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 نقیب بنائے۔ اس آیت میں، مائدہ کی آیت نمبر 12 ہے، اس میں نماز زکوٰۃ کے ساتھ انبیاء پر، تمام انبیاء پر ایمان لانے کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہے وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا۔ جبکہ یہودی دیدہ دانستہ رسول رحمت کا انکار کرتے تھے، اوفے بعہدکم، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ میرا وعدہ کیا ہے؟ دنیا کا اقتدار دے کر، یہ دیکھ کر نہیں جی، دے کر تم سے راضی بھی ہو جاؤں گا اور جنت میں تمہیں داخل کروں گا، اور اگر عہد شکنی کی تو تمہیں دوسروں کا محتاج کر کے تم پر خوف مسلط کر دوں گا۔ فائدہ، جی ہمیں تو یہودیوں پر کچھ نہیں نظر آ رہا۔ مختلف ادوار میں یہود کو عہد الہی کی خلاف ورزی پر سزائیں ملی، چنانچہ پہلے بخت نصر، اس سے پہلے جو اللہ نے سزائیں دی وہ تو اور تھیں۔ حضرت داؤد کے زمانہ میں یہ بندر ہو گئے، اس سے پہلے وادی تیہ کا عذاب ہو گیا، دیگر چیزیں، ان کو چھوڑ کر ہم اگر بعد والے بھی شمار کریں تو بخت نصر، پھر آپس کی جنگیں اور اقتدار کا ان سے چھن جانا، پھر عیسائیوں سے ان کا مار کھانا، پھر مسلمانوں سے قتل عام اور جلا وطنی کی سزا، پھر ہٹلر نے ان کی درگت بنائی۔ اگرچہ اب فلسطین پر قبضے کے بعد کچھ اقتدار حاصل کر لیا، مگر یہ سارا امریکہ، برطانیہ، فرانس کے مرہون منت ہے، اور اس سب کے باوجود کمزور، بھوکے، معذور، نہتے بچوں سے یہودیوں کا ڈرنا حقیقت واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ 6 دن کے بھوکے بچوں سے بھی یہ ڈر جاتے ہیں رجے ہوئے لوگ۔ فائدہ، عہد شکنی بہت بڑا جرم ہے، ارشاد الہی ہے ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے
تم سے پوچھا جائے گا۔ ارشاد نبوی ہے عہد شکنی کی سزا قیامت کے دن اس طرح ہوگی، میدان محشر میں تمام انسانوں کے سامنے عہد شکنی کرنے والے کی پشت اور دبر میں بطور علامت کی ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں منافق کی خاص نشانی عہد شکنی ہے۔ ارشاد فرمائے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ آگے ہاں نہیں ہے جی۔ فائدہ، بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے ایک فرق کو ذرا ملاحظہ کریں جی، بڑا مزہ آئے گا کہ بنی اسرائیل کو اطاعت کی دعوت دینے سے پہلے اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ارے گدھے کہیں کہ میرے ان نعمتوں کو یاد تو کرو۔ لیکن جب مسلمانوں کو حکم دیا تو بغیر کسی نعمت کے تذکرے کے فرمایا فاذکرونی اذکرکم، گویا مسلمانوں کا تعلق اللہ سے بلا واسطہ ہے، یہ نعمتوں کا محتاج نہیں ہے، یہ تو کھا کر شکر کرتا ہے اور بھوکا رہ کر صبر کرتا ہے جی۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، صرف مجھے سے ڈرو، یعنی مخلوق کی مخالفت، حالات کی سنگینی کی بنا پر حق کا انکار نہ کرو، یا حق قبول کرنے پر معتقدین کے کم ہونے اور آمدنی گھٹنے کی فکر نہ کرو۔ الغرض اللہ کی رضا کو مخلوق کی رضا پر، اللہ کی ناراضگی کو مخلوق کی ناراضگی پر مقدم کرو۔ تورات میں مذکور بشارات کو بیان کرنے پر مخلوق کی اذیتوں کو خاطر میں نہ لاؤ۔ اللہ پاک کے خوف کے لیے عربی میں 3 لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے رعب فرحبون، دوسرا خشیت فخشون فخشونی، اسی طرح تیسرا ہے تقوی واتقوا اللہ یا فتقون۔ اگرچہ قریب المعنی ہے، ان کا معنی ملتا جلتا ہے مگر تھوڑا سا فرق، چنانچہ اگر کسی کی عظمت یاد کر کے کپ کپی طاری ہو تو اسے رعب کہتے ہیں۔ گویا اسی لفظ سے بنی اسرائیل کو ان کے آبا پر نافرمانی کی صورت میں جو عذاب آیا اس طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ کمال ہے قرآن کی بلاغت کی، ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے ان میں بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی کے رعب سے آواز دب جائے، انکساری طاری ہو تو اس کیفیت کو خشیت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی محبت یا خوف کی وجہ سے نافرمانی سے بچنے کی فکر ہو تو یہ تقویٰ ہوتا ہے جی۔ رب، چونکہ یہ پیچھے قصہ تھا ابلیس کا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، اب ابلیس نے نافرمانی کی۔ اب یہاں پر ابلیس کے قصے کے بعد یہود کا قصہ آ گیا۔ کیا وجہ ہے جی؟ یہود نے بھی ابلیس کی طرح حسد کی وجہ سے اسلام اور رسالت محمدیہ کا انکار کیا کہ اب علمی ریاست بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل میں منتقل ہو جائے گی، اس لیے قصہ ابلیس کے بعد یہود کا تذکرہ۔ گویا دونوں میں جو مشترک چیز ہے وہ حسد ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی ابلیس کی طرح اللہ کے فیصلے کا انکار کرتے ہوئے آخرت کے انجام کا نہ سوچا۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر بي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن کریم پر، جو اس کتاب کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی تورات، اور تم اللہ کے نازل کردہ کتاب قرآن کے ساتھ کفر کرنے میں پہلے فریق اور مقتدا نہ بنو، اور تھوڑی سی قیمت کے بدلے میری آیات کو فروخت مت کرو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ الفاظ جی، تشریح الفاظ، یہ جو لفظ آ گیا نا بیما انزل، تو بار بار قرآن زور دے رہا ہے کہ قرآن انسانی عقل اور کاوش کا نتیجہ نہیں، یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی کتاب نہیں بلکہ خالصتاً اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ مصدقاً کے 2 مطلب ہیں، ایک اس کا معنی ہے تصدیق کرنے والی کتاب، یعنی قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ تورات آسمان سے نازل ہوئی تھی، حضرت موسیٰ کی ذاتی کاوش کا نتیجہ نہ تھا، اور تورات میں توحید، رسالت، آخرت، حلت، حرمت، عبادت کے سارے احکام قرآن کی طرح تھے، علاوہ چند فروعی مسائل کے جو حالات، افراد یا دیگر حکمتوں کی وجہ سے مختلف تھے۔ اب مصدق کا انکار گویا سابقہ کتب کا بھی انکار ہوگا، یعنی قرآن کا انکار کرنے کے بعد نہ کوئی یہودی دین موسوی پر رہے گا نہ عیسائی دین عیسوی پر رہے گا، یہ بے دین ہو جائیں گے قرآن کے انکار سے۔ نمبر 2،
یہاں مصدق بامانہ مصداق ہے، یعنی تورات میں جس کتاب اور دین کی بشارت اور پیشین گوئی دی گئی اس کا مصداق اسلام اور قرآن کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ اول کافر بھی، یہاں پر مضاف محذوف ہے اور مکمل عبارت ہے اول فریق کافر بھی۔ بھائی یہ پہلے فریق کیسے ہو گئے؟ مشرکین تو ان سے پہلے کافر تھے، اسی کا جواب یہاں پر اولیت اضافی ہے، یعنی اہل کتاب میں سے پہلے کافر مت بنو کہ تمہاری دیکھا دیکھی میں بنی اسرائیل کا دوسرا گروہ نصارہ بھی اسلام کا انکار کرے گا، وہ بھی تو بنی اسرائیل ہے۔ اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے مدینے والوں میں سے پہلے کافر مت بنو، اور بعض مفسرین نے کہا یہاں پر اول بمانہ مقتدا ہے، یعنی لوگوں کے انکار و کفر کا سبب نہ بنو، گویا یہاں یہود کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تمہارا انکار مشرکین اور جاہلوں کے اسلام سے دوری کا سبب بنے گا، کیونکہ وہ تمہاری علمی اور خاندانی فضیلت کے قائل ہیں، لہذا تمہارے انکار کو بطور دلیل کے وہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ مثل مشہور ہے زلت العالم زلت العالم، کسی عالم کا پھسلنا گویا سارے جہان کا پھسلنا ہے۔ عالم بگڑ جائے تو بہت لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت لوگ، اس لیے تمہارا انکار گویا دوسروں کے انکار کا باعث ہے۔ اہل کتاب ہونے کے سبب قرآن پر ایمان لانا اور اس کی قدر کرنا دوسروں کی بنسبت زیادہ لازم ہے۔ حدیث پاک میں ہے نا کہ جس نے من سنت سنتن حسنہ، جس نے کسی اچھے طریقے کی بنیاد رکھی، جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے بھی برابر کا ثواب ملتا رہے گا، اور جس نے کسی برے طریقے کو رواج دیا جب تک اس پر عمل ہوتا رہے گا اسے بھی گناہ ملتا رہے گا۔ چونکہ اول قاتل قابیل ہے، لہذا جب تک ناحق قتل ہوتے رہیں گے قابیل بھی شریک رہے گا۔ بالکل اسی طرح جب تک جاہل لوگ یہود کو دلیل بنا کر حق کا انکار کرتے رہیں گے یہ بھی برابر مجرم رہیں گے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اشتراء عموماً خریدنے اور بیچنے کے معنی میں آتا ہے، جبکہ کبھی استبدال یعنی بدلنے کا معنی بھی دیتا ہے، اور یہاں بھی اسی معنی میں ہے۔ مطلب ہوگا حق کا کسی دنیاوی مصلحت کی وجہ سے چھوڑنا گویا آخرت کی دائمی زندگی کو دنیا کے ثمن قلیل پر فروخت کرنا ہے، اور یاد رہے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت آخرت کے مقابل قلیل ہے، ارشاد الہی ہے متاع الدنیا قلیل۔ لہٰذا یہ سوال نہ ہوگا کہ کیا احکام الہی کو ثمن قلیل کے بدلے ثمن کثیر، بہت بھاری بھرکم مال کے بدلے بیچنا جائز ہے؟ اور بھائی ساری دنیا ثمن قلیل ہے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، حق فروشی بھی نہ کرو، یہ نہ آگے ہے جی، حق فروشی بھی نہ کرو اور عوام سے مرعوب ہو کر حق سے اعراض و انکار بھی نہ کرو، عوام کے مقابل مجھ سے ڈرو۔ یہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ یہود اکالون السحت یعنی رشوت اور حرام خوری میں مشہور تھے اور مادہ پرستی کے ساتھ بزدل بھی تھے، اس لیے ولا تشتروا بآیاتی کے فوراً بعد ایایا فتقون فرمایا گیا کہ مجھ سے ڈرو، لوگوں سے مت خوف کھاؤ۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو اور نہ ہی حق بات چھپاؤ، یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل سے ملانا اور حق چھپانا کتنا بڑا جرم ہے، نیز یہ دونوں جاہلوں کے کام ہیں، تم تو علماء کہلاتے ہو، لہٰذا تمہیں ایسا کام کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تشریح الفاظ، تلبس الحق ولا تلبس الحق، ایسی ادھوری بات کرنا جس سے مطلب کچھ سے کچھ ہو جائے، یا حق اور باطل کو ملا کر پیش کرنا، یا جھوٹ کو سچائی کا رنگ دینا، یہ بے ایمانی واضح جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہاں میں ایک بات کہتا چلوں، ایک روایت میں آتا ہے، آج یہ لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ حضرت
عمار کے قاتل کون ہیں جی؟ حضرت عمار کے قاتل امیر معاویہ ہیں۔ اچھا بھائی، روایات میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے آ کر بات کی کہ حضرت عمرو بن العاص نے آ کر بات کی حضرت معاویہ کے سامنے، عمار مارا گیا، عمار مارا گیا۔ اس پر فوری طور پر اب وہ راوی کہتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ایسی بات نہ کرو کہ جیسے اونٹ اپنے پیشاب میں خود پھسلتا ہے، بلکہ ہم کہہ دیں گے کیا کہہ دیں گے کہ علی کی فوج نے عمار کو قتل کر کے ادھر پھینک دیا۔ اچھا بھائی، مجھے ایک بات یہ بتا دی جائے کہ اگر عمار کا قاتل لشکر امیر معاویہ تھا تو اس بات پر آج تو بات کی جا رہی ہے، اس وقت کے سارے لوگ خاموش رہے، حالانکہ حضور پاک نے فرمایا حق بات سے خاموش رہنے والا کون ہے جی؟ گونگا شیطان۔ آپ کو آج پتہ چل گیا کہ عمار کے قاتل امیر معاویہ تھے، علی المرتضی کو پتہ نہیں چلا؟ اسی لیے اسے گویا کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ امیر معاویہ کا لشکر حضرت عمار کا قاتل نہیں ہے، ورنہ کیسے خاموش ہو سکتے تھے؟ باقی رہی یہ بات کہ حضرت عمار شہید ہوئے، بالکل ہوئے۔ کس نے ان کو شہید کیا؟ باغیوں نے۔ وہ کون سے تھے؟ وہ خارجی تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں بھی تھے اور حضرت معاویہ کے لشکر میں بھی تھے۔ پوری بات کی جائے، آدھی بات سے تو کام بگڑ جائے گا۔ خیر جی، اس طرح کے اور بھی آج ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آدھی بات سے کسی کو قاتل ٹھہرا دیتے ہیں۔ بھائی جس نے آ کر یہ بات کہی، کیا علی المرتضی نے اس کی بات کا اعتماد کیا؟ نہیں کیا۔ تو یہ بات پوری کہو، کیا حضرت امیر معاویہ کی یہ بات حضرت آپ تک پہنچ گئی، حضرت علی تک نہیں پہنچی تھی؟ خیر جی، تو یہ جو منافقت ہوتی ہے یہ کفر سے بھی زیادہ خطرناک ہوتی ہے جی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہی ہے، اور آپ اندازہ کریں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ پہلے ہے وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ بعد میں ہے، کہ کتمان سے بھی تلبیس زیادہ خطرناک ہوتی ہے جی۔ اور جی الغرض یہود کو تورات میں موجود حق چھپانے یا اپنے خود تراشیدہ باطل سے ملا کر پیش کرنے سے گویا منع کیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ دنیا سے حق مٹنے کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے تلبیس، دوسرا ہے کتمان۔ اور آج تلبیس پر بڑا کام ہو رہا ہے، آج ملحد بیٹھ گئے، ایک حدیث کو پیش کرنا، اس کے متعلق دوسری حدیث کو پیش نہ کرنا، یہ تلبیس ہے۔ یہ بات سنا رہے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن، کہ جس نے امام کے پیچھے الحمد نہ پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اگلی حضرت جابر کی بات بھی بتاؤ جو کہ انہوں نے صراحتاً وہاں پر فرمایا ہے الا ان یکون وراء الامام، اگر امام کے پیچھے ہوگے تو پھر فاتحہ نہیں پڑھنی ہے۔ آدھی حدیث سنانا یا ایسی حدیث سنانا جس میں آدھی بات ہو اور دوسری نہ سنانا، یہ تلبیس الحق ہے، یہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا ہے اور یہ ناجائز ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ دعوت اسلام کے بعد ارکان اسلام کی دعوت اور اسلام کے چند اہم احکام کا ذکر، اور شاید یہود رکوع میں کوتاہی کرتے، اس لیے خاص رکوع پر تاکید کرتے ہوئے فرمایا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور بعض نے فرمایا یہود کی نماز میں رکوع نہ تھا اس لیے انہیں فرمایا گیا اسلام قبول کر کے رکوع والی نماز پڑھو، اور بعض نے اس سے جماعت کی نماز مراد لی کہ یہود کی عبادت تنہا تھی، جماعت سے نماز یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا اصل میں یہود کو تواضع کا حکم ہے، گویا وَارْكَعُوا وَاخْضَعُوا وَاخْشَعُوا کے معنی میں ہے، تواضع کرو اور تم خضوع کرو۔ اچھا پھر ورکعوا تو آ گیا کہ تواضع کرو، مع الراکعین کا کیا مطلب ہے جی؟ اب اس کا مطلب یہی ہوگا کہ تواضع کرو، اور چونکہ تواضع کے حصول میں اہل تواضع کی صحبت کا بڑا دخل ہے اس لیے فرمایا
رکوع والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی تواضع والوں کی صحبت اختیار کرو۔ اللہ کی قسم صحبت کا بڑا دخل ہوتا ہے، خدا کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں ہم نے دیکھا ہے صحبت والوں کی سادہ باتیں ادبا ندبا کی باتوں سے بھی آگے بڑھ جاتی ہیں۔ ایک حدیث کو میں نے سینکڑوں بار پڑھایا، ایک عرصہ ہو گیا، 27 سال ہو گئے، 4 صدی سے زائد پڑھانے میں گزر گیا۔ اللہ کی قسم وہی حدیث چند ہفتے پہلے میں نے اپنے شیخ و مرشد سے سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سادہ الفاظ میں اس کا آپ نے ترجمہ کیا، انتہائی سادہ الفاظ میں اس کی تشریح خود پڑھاتے ہیں، پڑھتے آئے دیکھتے آئے، لیکن اس کی کچھ بات ہی عجیب تھی۔ فائدہ یہود میں چونکہ حب جاہ اور حب مال کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اس لیے بطور علاج یہ حکم فرمایا گیا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اقیم الصلاۃ میں حب جاہ اور آتوا الزکاۃ میں حب مال کا علاج ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ ارے جاہلو، کیا تم دوسرے لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دیتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب تورات پڑھتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ غیروں کی خیر خواہی اور اپنی بدخواہی یہ پاگل پن ہے، عقل کا تقاضا نہیں۔ حدیث پاک میں ہے بے عمل عالم کی مثال اس شمع اور دیے جیسی ہے جو دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اور خود کو جلاتی ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں یہ آیت ان یہود کے بارے نازل ہوئی جو اپنے مسلمان ہمسایوں اور رشتہ داروں سے کہتے اسلام حق دین ہے، ثابت قدم رہنا، پریشانیوں سے ہرگز نہ گھبرانا، مگر خود مسلمان نہ ہوتے۔ تو قرآن نے انہیں تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا ارے جاہلو، دوسروں کو اسلام پر ثابت قدم رہنے کی ترغیب دیتے ہو مگر خود اسلام قبول نہیں کرتے، خواہشات سے مغلوب ہو کر یا غیر متوقع حالات کے اندیشے سے انکار حق کوئی عقل مندی تو نہیں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہم نہیں اسلام قبول کرتے، تم کرتے رہو۔ فائدہ آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ بے عمل آدمی کسی کو اچھائی کا حکم نہ دے یا اسے برائی سے منع نہ کرے، بلکہ مقصد یہ ہے خود بھی اس پر عمل کرے۔ گویا عالم اور صاحب دانش پر 2 چیزیں فرض ہیں، ایک ہے خود گناہ اور برائی سے دور رہے اور دوسری بات ہے دوسروں کو گناہ سے روکے۔ اگر کوئی شخص دونوں فرض پورے نہ کر سکے، کوئی دوسروں کو یعنی خود عمل نہ کر سکے، دوسروں کو روکتا رہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آدمی لوگوں کو دعوت دیتا رہے تو اللہ اسے بھی توفیق دے دیتے ہیں۔ عربی کا جملہ ہے ما لا یدرک کلہ لا یترک، لا یترک یہ یا پہلے ہے جی، لا یترک کلہ، اگر کسی شے کو مکمل پا نہ سکو تو چھوڑنا بھی کوئی دانش نہیں، جتنا ہو جائے غنیمت ہے۔ جو ڈاکٹر خود بیمار ہو کیا وہ دوسرے مریض کا علاج نہیں کر سکتا؟ جی میں اب کھانسی والے کے پاس میں کھانسی کے لیے سیرپ لینے کے لیے گیا، اہوں کر کے وہ خود کھانسنے لگا، کیا اس سے میں دوائی نہ لوں؟ کہوں جب تک تو ٹھیک نہیں ہوگا تو اس سے دوائی نہیں لوں گا؟ وہ کہے گا بھائی تیرا تعلق نسخے کے ساتھ ہے اور میری کھانسی کا تعلق میری اپنی خوراک استعمال کرنے کے ساتھ ہے۔ یہ 2 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں۔ ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ ڈاکٹر کے صحت مند ہونے سے مریض کا کوئی واسطہ نہیں، تعلق اس کے نسخے سے ہے۔ بالکل اسی طرح یہاں تعلق بھی بات سے ہو، کسی کی ذات سے نہ ہو۔ اچھی بات جیسے ملے لے لو، مگر یاد رہے اچھی بات صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ نہ کہو کہ جی مذہب یہود کی بھی لے لو، عیسائی کی بھی لے لو، کسی کی لے لو، نہ نہ نہ۔ امام مالک رحمہ اللہ سے منقول ہے اگر ہر شخص اپنے گناہ سوچ کر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑ دے تو تبلیغ کرنے والا کون
جی ہوگا، کون آدمی باقی رہے گا؟ ہر آدمی میں کمی کوتاہی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی یہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کے بڑے صاحبزادے اور جانشین، وہ فرماتے ہیں شیطان یہی چاہتا ہے لوگ اس غلط خیالی میں مبتلا ہو کر تبلیغ کا فریضہ چھوڑ بیٹھیں۔ مرشد تھانوی فرماتے ہیں صدق کے دل سے دوسروں کو حق کی دعوت، اللہ پاک کو حق کی دعوت دینے، حق کی دعوت دو کہ اللہ پاک تمہیں بھی عمل کی توفیق دے گا۔ حق کی بات کہنی چاہیے جی۔ اچھا جی، یہ ہے تتلون الکتاب، تتلون الکتاب، حدیث پاک میں ہے ویل لمن لا یعلم واحد من الویل وویل لمن یعلم سبع من الویل، ایسے آدمی کے لیے ایک ہلاکت جو علم نہیں رکھتا، مگر وہ آدمی جو علم تو رکھتا ہے مگر اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے لیے 7 ہلاکتیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں میں ایک بات صرف یہاں پر میں عرض کرتا چلوں، ذہن میں رہے یہ بات، آج ہم خود غرض ہو گئے، میں بخشا جاؤں، مجھے جنت مل جائے، یہ تو خود غرضی ہے۔ ہم اس لیے نہیں پیدا ہوئے، ہم خلیفے ہیں، اللہ کے خلیفے، زمین کے جانشین ہیں۔ وہ شیر ہی کیا جو کہے کہ میں خود بچ جاؤں، شیر تو جنگل کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا جی؟ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، یہ امت محمدیہ لیڈر ہے، کارکن نہیں ہے، یہ قائد ہے، قائد ہے، یہ لیڈر ہے۔ اور آج اپنی کیا حالت ہے جی، بس میں بخشا جاؤں، میں تو مسجد اس لیے آتا ہوں کہ اچھا کچھ دیر سکون سے اللہ کا نام لے لوں۔ نہ جی نہ، یہ رہبانیت ہے کہ میں اللہ کا نام لوں اور میں بخشا جاؤں، میں نے تو انسانیت کو بخشوانا ہے، میں لیڈر ہوں، قائد ہوں۔ تو اس بات یہ جو آج صوفیزم ہے یہ ٹھیک نہیں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور اللہ کی مدد حاصل کرو نماز اور صبر کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز اور صبر بھاری اور گراں ہے مگر تواضع اور عاجزی کرنے والوں پر۔ ارے یہودیو، اگر تم دنیا کی محبت اور حرص و ہوس کا شکار ہو تو اس کا حل صبر و صلات ہے۔ اور یہاں بے صبر میں ایک ناوی بات ہے، بے صبر میں بات سببیت کی ہے، مطلب ہوگا نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرو، یہ نہیں ہے کہ نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ کئی ایسے نادان لوگ ہیں جو کہتے ہیں جناب قرآن میں غیر اللہ سے مدد کا ثبوت دیکھو، اللہ خود فرماتا ہے نماز اور صبر سے مدد مانگو۔ جب نماز سے مدد مانگ سکتے ہیں تو علی ولی سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ تو بھائی نماز سے مدد کا کس نے کہا؟ یہ ہے نماز کے ذریعے مدد مانگو، نماز کے وسیلے سے مدد مانگو، نماز پڑھ کے اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو، مستعان ایک ہی ہے اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فائدہ، خواہشات دبانا، قناعت اختیار کرنا اور مخالف حالات کے اندیشے پر حق کا اقرار کرنا، اذیتوں کے باوجود ثابت قدم رہنا بہت عظیم نیکی ہے۔ ارشاد الہی ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو تو بغیر حساب کے بدلہ ملے گا، وہ تولے نہیں جائیں گے۔ حدیث پاک میں الایمان نصفان، ایمان کے 2 ٹکڑے ہیں، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر۔ اللہ کو بے صبری پسند نہیں ہے جی، بے صبری پسند نہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ہائے کیا تم نے یہ سمجھا کہ بس اتنے کہنے پر آمنا چھوٹ جاؤ گے، آزمائے نہ جاؤ گے؟ تم سے پہلے نہیں آزمائے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے پہلے لوگوں پر لوہے کی کنگھیاں پھیر دی گئی، گوشت علیحدہ ہڈیاں علیحدہ۔ اللہ اکبر۔ ہاں جی، اور نماز تو چیز ہی ایسی ہے، ربا یہ نماز اور صبر کی عادت کیسے ہوگی؟ خشوع اور خضوع سے ہوگی۔ البتہ یہ خشوع کیسے آئے گا؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ فکر آخرت سے، آخرت کو جتنا یاد کرو گے اتنا خشوع پیدا ہوگا۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور خشوع والے لوگ وہی ہیں جو اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اپنے رب سے ملیں گے، اور اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ذرا غور کیجئے گا، مسلمان کے لیے کہا لوٹنے والے ہیں، راجعون،
اسم فاعل کا صیغہ. اور کافر کے لیے کیا فرمایا جاتا ہے جی؟ ترجعون، تمہیں گھسیٹ کر لایا جائے گا. مسلمان تو خود بخود ہے، کافر کے لیے ترجعون اور مسلمان کے لیے. اسی لیے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا جی جنت کی طرف آدمی آسانی سے جاتا ہے کہ نہیں جاتا جی، اور جہنم کی طرف تو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. اور جو اگلا جہان ہے وہ مومن کے لیے کیا ہے جی؟ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. اور اگلا جہاں، اسی لیے تو حضور پاک نے فرمایا الموت تحفۃ المؤمن، تحفۃ المؤمن الموت، موت تو مومن کے لیے تحفہ. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. تو اس لیے فرمایا راجعون، تم خود جانے والے ہو جی. قرآن نے بتا دیا خشوع کا تعلق محض علم سے نہیں ہے، خشوع کا تعلق علم سے نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نا جی اللہ پاک نے کیا فرمایا، حسنین میاں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتے ہیں علماء. گویا عالم وہی ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. حالانکہ نہ جو ڈرنے کا تعلق ہے وہ صرف نحو سے نہیں، منطق ادب سے نہیں، علم بغیر عمل کے، علم بغیر عمل کے بالکل بیکار چیز ہے. اسی لیے حضور پاک نے کیا فرمایا، ان من العلم لجہلا، اللہ اکبر کبیرہ. تو جی یہ ہاں جی یہ کیا ہے جی، اس سے کوئی تعلق ہی نہیں جی، بلکہ فکر یہ جبے اور کبے سے. ہاں جی علم کا تعلق، تقوی کا تعلق جبے کبے سے نہیں ہے جی، فکر آخرت اور ذکر آخرت سے ہے. خشوع والے کو استحضار الہی ہوتا ہے اور انجام کار کا یقین ہوتا ہے کہ میں یہ سودا ہارنے والا نہیں ہوں، میں تو جیت کر رہوں گا. جیسا کہ ظاہری نقشے کیا تھے جی حنین میں، ظاہری نقشے تو شکست کے تھے، مسلمان تتر بتر ہو گئے ظاہراً. اور اس وقت حضور کنکر ڈال کے کیا فرما رہے، حامیم لا ینصرون، میرا تو میرے رب سے معاملہ ہو چکا ہے، آج شکست میں نہیں کھاؤں گا، آج فتح. تو مومن کو یہ یقین ہوتا ہے میں آگے انشاءاللہ کامیاب ہونے والا، جو مجھ سے وعدے ہیں وہ پورے ہوں گے، میں نے رب سے ملنا ہے. بس اگر یہاں نیکی کا صلہ نہ ملے تو کیا حرج، میرا کوئی عمل زائد نہیں، اور وہ علام الغیوب سب جانتا ہے. پھر اس تصور پر گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے کہ مالک حقیقی کے روبرو کیسے حساب دوں گا. وہ ایک اللہ والے کے بارے میں آتا ہے نا، تو وہ فرمایا کرتے، حضور پاک کو کہا کرتے تھے میاں جی کو آخرت میں کیسے منہ دکھاؤں گا، میاں جی کو کیا منہ دکھاؤں گا جی. اور عقل مند بھی یہی ہے، جیسے مریض پر لذیذ کھانوں سے نقصان کی وجہ سے پرہیز دشوار نہیں ہوتا اور صحت کی امید پر کڑوی سے کڑوی دوائی خوشی سے پی لیتا ہے، تو بالکل اسی طرح خشوع والے پر گناہ سے بچنا، خواہشات نفس کا دبانا اور اطاعت الہی کی بجا آوری بھی بالکل آسان ہوتی ہے. خلاصہ آیت نمبر 40، انعامات الہی یاد کرنے سے شکر کی توفیق ملتی ہے. یاد کرنا چاہیے میرے رب پر، میرے رب کے میرے اوپر کیا انعام ہے. نعمت کا یاد دلانا مستقل نعمت. بنی اسرائیل گویا عظیم الشان عبادت گزار کے بچوں، میرے وعدے مشروط ہیں تمہارے عمل پر، اگر تم اپنا کام کرو گے تو میں بھی کروں گا. مخالف حالات کا اندیشہ نہ کرو، صرف مجھی سے ڈرو. خلاصہ آیت نمبر 41، ارے یہودیو حق کی تکذیب میں اول نہ بنو، ورنہ بنی اسرائیل کی دوسری شاخ نصارہ کا وبال بھی تم پر ہوگا، چونکہ جاہل تمہارے علم اور خاندان سے مرعوب ہو کر تمہیں دیکھ رہے ہیں. اگر تم سب کچھ جاننے کے باوجود انکار کرو گے تو قیامت تک منکروں کا وبال تمہارے اوپر ہوگا. دیکھو دین فروش مت بنو. خلاصہ آیت نمبر 42 اور 43، یہود کی دو مذموم عادات، حق کو باطل سے ملانا اور حق چھپانا. کیونکہ حق کو باطل سے ملانا زیادہ خطرناک تھا اس لیے ذکر اس کا پہلے کیا. پھر ان کی دو بیماریاں ہیں جی، حب جا حب مال، اس کا علاج کر دیا نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ. پھر برکعوا مع الراکعین، خشوع پر تاکید کر دی، یا جماعت کے معنی میں ہے یا ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا جی. خلاصہ آیت نمبر 44، واعظ کو خود بھی عمل پیرا ہونا چاہیے، خاص کر ان یہود کو دعوت فکر، دوسروں کو اسلام کی ترغیب دیتے ہو مگر مخالف حالات کے اندیشہ سے خود اسلام سے محروم ہو. سچ ہے جب دین نظریہ حیات کے بجائے کاروبار حیات بن جائے تو پھر جو خطیب کی زبان پر ہوتا ہے وہ عملی زندگی میں نہیں ہوتا. خلاصہ آیت نمبر 45 اور 46، یہود کے مہلک امراض حب جا حب مال کا علاج نماز اور صبر سے، اور نماز اور صبر
صبر کی عادت خشوع سے، اور خشوع فکر آخرت سے پیدا ہوگا۔ گویا جس میں فکر آخرت ہو اس کے لیے حق کے مقابل ہر باطل سے ٹکرانا اور اذیت سہنا آسان۔ اسی طرح حق چھوڑنے پر اور خواہش نفسانی اور حق چھوڑنے پر ہر خواہش نفسانی اور رشوت کا ٹھکرانا آسان ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دین فروشی سے محفوظ رکھے، کتمان حق اور تلبیس کے فتنے سے اللہ ہماری اور ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ امیر صاحب کتنے ہیں؟ ذمہ دار صاحب کتنے ہیں جنہیں حضرات دے جنہیں ذرا چھڑو آئے ہیں سب دعا کریں۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا من لا تراه العيون ولا تخالطه السنون ولا واصفه الواصفون ولا تغير الحوادث ولا يخشى الدواب يعلم مساقيل الجبال ومكائد البحار وعدد قدر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما تلواد سماء السماء والأرض الأرض ولا بعد في قاعد ولا جم في وارد يا أرحم الراحمين یا ذا الجلال والاکرام یا ذا القوة المتین، اے عرش و فرش کے خالق، اے تمام کائنات کے رب، ہم گندے ہیں گندے پھر بھی تیرے بندے۔ اے اللہ قرآن پاک کے درس مبارک کی وجہ سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس کی برکات سے جو مجمع بیٹھا ہے، ان کے گھروں کے اندر جو پریشانیاں ہیں سب کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ 50 سال اور 60 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، سب سے بڑی پریشانی تو یہی ہے کہ ہم 50-60 سال تک پہنچے۔ یا اللہ آپ کے ساتھ تعلق نہیں بنا، یا اللہ ہم سب کو تعلق نصیب فرما۔ حضور پاک صاحب کی تعلیمات کے مطابق ہمیں چلنا نصیب فرما، ہمارے گھروں کے اندر دین اسلام کو زندہ فرما۔ یا اللہ صحابہ اور صفات ہمیں درکار ہیں، یا اللہ صحابہ اور صفات کو بھی ہم سب کو نصیب فرما۔ اے اللہ دینی عالی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما، ہمارے بچے حافظ قرآن علم دین یا اللہ کو بنا۔ اے اللہ اس درس کے اندر یا اللہ اس کے اندر برکت نصیب فرما، جو مجمع آتے ہیں ان کو دلوں اپنی طرف پھیر دیں، ان کی بوڑھوں کو اپنی طرف پھیر دیں۔ اے اللہ اس میں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان بھی بیٹھے ہیں۔ اے اللہ ہم سب جو دل سے توبہ کرتے ہیں، جو نافرمانیاں ہم سے ہوئی ہیں، اس درس مبارک کی وجہ سے ہمارے ساری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ جو رشتہ دار ایمان کی حالت میں گئے ہیں یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کو یا اللہ رحمت سے بھر دے، جو ان سے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کی لغزشوں کو یا اللہ معاف فرما۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ یہاں موجودین بیٹھے ہیں جنہوں نہ بول سکتے نہ سن سکتے ہیں، اے اللہ پھر بھی انہوں نے ہاتھ دیا اللہ آپ کے سامنے یا اللہ پکڑا ہے، یا اللہ ان کی ضروریات کو اپنے غیب سے پورا فرما۔ ان میں ایک ساتھی کا بھائی بیمار ہے، اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ اس مجمع کے اندر گھروں کے اندر جو بیمار ہیں، شوگر کی بیماری ہے، بلڈ پریشر کی بیماری ہے، کینسر کی بیماری ہے، اور جو بیماریاں ہیں یا اللہ سب کی بیماریوں کو دور فرما۔ نیک عمل کرنے کی سب کو توفیق نصیب فرما، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جن بھائیوں نے یا اللہ صدقہ کیا ہے ان کو یا اللہ مال میں جان میں زندگی میں برکت نصیب فرما۔
اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی دیدار نصیب فرما، رضا خان کر کے اللہ دیدار نصیب فرما، اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ایسے راضی ہو جائے ہم سے کوئی ناراض نہ ہو جائے، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، بے ایمانی کی موت سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ آخر وقت میں یہ کلمہ نصیب فرما، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک اللہ خیر۔